میرا اور کوئی وسائل نہیں ہے، جو بھی ہے، تو اس کو لگا کہ دولت جو ہے وہ ایک طاقت کا نام ہے، یعنی کہ طاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ دولت کے اندر ہے۔ تو ایسے ہی سوچتے سوچتے سو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب میں وہ یہی سوچتا ہے جو کچھ وہ سوچتے سوچتے سوتا ہے۔ تو وہ خواب میں کچھ کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو وہ سوچتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات اس طرح سے کر دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میں ایک امیر آدمی ہوتا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک امیر آدمی بن جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے کوئی ہزاروں لوگ ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی آدمی ہے۔ تو اس کو لگتا ہے کہ یار پیسہ کوئی طاقت نہیں، اصل یہ طاقت ہے جس کے ساتھ عوام ہے، جس کے ساتھ پروٹوکول ہے، جس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں، جس کے چاہنے والے اتنے ہیں۔ تو جیسے یہ سوچتا ہے تو وہ ایک سیاسی آدمی بن جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ سورج کی تپش جیسی بڑھتی ہے وہ مجمع سارا بکھر جاتا ہے، لوگ سارے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ طاقت نہیں تھی، طاقتور اصل سورج ہے، ٹھیک ہے، وہ سورج بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ سورج سے زیادہ طاقتور بادل تھے، تو بادل بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلتی ہے، بادل بکھر جاتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہوا طاقتور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی ہوا پہاڑوں کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، وہ ہوا رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہاں پہ پہاڑ، یعنی کہ پہاڑ کی جڑ میں ایک آدمی پہاڑ کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ یار سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس پہاڑ کو بھی توڑ رہا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ توڑنے والا شخص وہ خود ہے۔ تو وہاں سے اسے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ طاقتور میں خود ہوں۔ یہ قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے 6 دن کے اندر پوری کائنات بنا دی تھی۔ پوری کائنات کے خزانوں کو 6 دن کے اندر مکمل بنا کے اس کے بعد یہ ڈیوائس تیار کی ہے جس کو انسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جس نے موبائل بنایا تھا اس نے موبائل بنانے سے پہلے موبائل کے سارے پرزے تیار کیے، ساری چیزوں کو سرچ کیا، ہر چیز کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد ایک موبائل بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ آج اس موبائل کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ موبائل صرف کسی ایک چیز سے نہیں بنا ہوتا، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر سینکڑوں چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ جو موبائل بنانے والا ہے وہ بھی انسان ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے تو جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں بنائی ان سب کا کنیکشن انسان کے ساتھ جوڑ کے، یعنی فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ جاؤ مٹی اکٹھی کر کے لاؤ یا ایک پتلا بناؤ، جو بھی تھا وہ مقصد یہ تھا کہ کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں بنا دی ان سب میں سے کچھ نہ کچھ اٹھاؤ اور ان سب کے ساتھ ایک ڈیوائس بنا دو جس کو انسان کہتے ہیں، اور ان کا کنیکشن سب کے ساتھ کر دیا گیا۔ تو انسان کے اندر اللہ نے، ہر انسان کے اندر، کوئی یہ مت سوچے کہ یار یہ شاید میرے لیے نہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ، آج آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش تو اللہ کرے گا ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے صدقے سے آج ہم یعنی کہ محفوظ ہیں، اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ایک شخص تھا، اس نے یہ اتنا بڑا کام کیسے کر دیا تھا؟ وہ کام اس لیے کر دیا تھا کہ اللہ نے تمام چیزوں کا کنیکشن اس کی باڈی کے ساتھ جوڑا ہوا پہلے سے ہے، بس ان کو ایکٹیو نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کے پاس موبائل سب کے پاس ہے اور سب کو پورے کے پورے فنکشن کا پتہ ہے؟ میرے خیال سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو موبائل کے پورے فنکشن کا پتہ ہو، ان کو استعمال بھی کرتا ہو۔ حالانکہ بنانے والے نے پورے فنکشن اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں دی ہیں۔ ہمیں صرف کیا پتہ ہے کہ واٹس ایپ چل سکتا ہے، گوگل چل سکتا ہے، یوٹیوب چل سکتی ہے، فیس بک چل سکتی ہے، کال آ سکتی ہے، جا سکتی ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے، اس سے آگے کا نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی، ہماری جو ہم خود ڈیوائس جو ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اندر اللہ نے کیا کیا فنکشن رکھے ہیں۔ ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان فنکشنز کو نکالیں، اپنے ان سافٹ ویئرز کو اور ان سب کو ایکٹیو کر کے اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔
ان کو استعمال کر لیں، ہمیں نہیں پتہ۔ کاش ہم اپنے آپ میں سے وہ ڈھونڈ سکیں، ڈھونڈ کے ان کو ایکٹیو کر سکیں۔ وہ ویوز جو اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں وہ ساری باڈی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ہم جس چیز کو سوچنا شروع کرتے ہیں، جس چیز کے بارے میں بولنا شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بل گیٹ کا نام بڑے اچھے طریقے سے سنا ہے۔ 1988 میں وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک کاغذ پہ لکھا تھا کہ میں نے اتنی رقم کمانی ہے اور میں نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈیلی صرف اس کاغذ کو سامنے رکھتا تھا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ہی بولتا تھا صرف کہ یہ کرنا ہے۔ وہ بولنے سے مقصد یہ نہیں کہ وہ کوئی پاگل تھا یا کوئی ایسا نہیں، جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ مطلب جن چیزوں کا کنیکشن اللہ نے جوڑ دیا ہے وہ چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ یار یہ بول رہا ہے، یہ کچھ کرنے والا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ بول کے چپ ہو گئے تو اس کو بھی سمجھ میں آ گئی یہ تو فضول ہے، لیکن آپ نے ایک بار بولا، 2 بار بولا، 3 بار بولا، 4 بار بولا، بولتے جا رہے ہیں، آپ کرتے جا رہے ہیں، اس پہ ورکنگ بھی شروع کر دی ہے، وہ خود بہت ایکٹیو ہو کے ہر چیز انسان کے تابع ہے تو وہ آپ کے تابع آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بیسک فلسفہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو کمپیئر کبھی مت کریں کسی سے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں آپ کیا ہیں۔ ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں افسر بن گیا تو میں بھی اپنے بیٹے کو فلاں اسکول میں ایڈمٹ کروا دوں یا فلاں ٹریننگ دلوا دوں، فلاں کام کروا دوں تو وہ بھی جناب کل کو کامیاب ہو جائے گا، فلاں عہدے پہ پہنچ جائے گا۔ ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سٹوری ہے چھوٹی سی، ایک کوا، اس کو لگتا تھا کہ شاید میں دنیا کا کوئی حقیر ترین چیز ہوں کہ اللہ نے میرا رنگ کالا بنایا ہے، جس جگہ پہ جس گھر میں جا کے بیٹھتا ہوں لوگ مجھے بھگا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، کوئی مجھے کوئی کھانا نہیں دیتا، کوئی مجھے پالتا نہیں ہے، کوئی کسی نے آج تک مجھے شوق سے رکھا نہیں ہے، یعنی اپنی ان چیزوں کو کرتا ہے۔ تو وہ کسی سے ملتا ہے، وہ جا کے مطلب کسی بندے سے کہہ لیں یا بزرگ سے کہہ لیں، وہ ملتا ہے، اسے جا کے اپنی یہ داستان سناتا ہے، دکھی داستان۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ یار میں آپ کے لیے یہ کروں گا کہ چلو آپ کو کوے سے وہ چیز بنا دوں گا جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا بننا چاہو گے؟ وہ کہتا ہے جی میں طوطا بننا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے چلو طوطا بنا دوں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے جا کے طوطے سے مل کے آؤ۔ وہ طوطے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، 2 3 4 چکر لگاتا ہے، بڑی مشکل سے اس کو ایک طوطا مل جاتا ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے یار کیا تیری زندگی ہے، کیا تیری عیاشی ہے، کیا تیرا مطلب چہرہ ہے، کیا تیری خوبصورتی ہے، تو بڑا خوش ہوگا، میری خواہش ہے کہ میں بھی طوطا بنوں۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں تو خوش نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے ڈھونڈنے کے لیے تجھے کتنا ٹائم لگا؟ 4 چکر کاٹے۔ اس نے کہا میرا تو رنگ ہی ایسا ہے کہ میں اگر درختوں میں ہوں تو وہ درختوں جیسا ہوتا ہوں تو مجھے تو ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہے، مجھے تو لوگ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی چلو جی دوسری کیا ہے جی، مجھے لوگ پکڑ کے یہاں سے لے جاتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے محدود کھانا دیتے ہیں، مجھے اپنی مرضی کے مطابق روبوٹ سمجھ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، میری تو آزادی نہیں ہے، میں تو قید ہوں۔ اور تجھے کس نے کہا خوش؟ وہ وہاں سے واپس ہٹاتا ہے کہ نہیں یار یہی تو میرا غلط فیصلہ تھا کہ میں یہ طوطا بننا چاہتا ہوں۔ واپس گیا اسی کے پاس، جی میں طوطا نہیں بننا چاہتا، میں بطخ بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ بطخ کے پاس جاؤ۔ بطخ کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، بطخ بھی اپنے رونے رو دیتی ہے کہ جی میرا تو رنگ ہی پانی جیسا ہے، ایسے پانی ایسے ہی میں، ٹھیک ہے، میرے تو بڑے برے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ لوگ مجھے پکڑ کے باندھ لیتے ہیں، انڈے کے چکر میں مجھے کئی سال ذلیل کرتے ہیں، مطلب وہ اپنے رونے روتی ہے۔ وہاں سے واپس آ جاتا ہے، جی میں بطخ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں مور بننا چاہتا ہوں۔ مور کے پاس جاتا ہے، مور کی جا کے بات کرتا ہے، کیا تیرا خوبصورت جسم اللہ نے بنایا ہے، جب تو ناچے تو لوگ مجمع بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تجھے کس نے کہا میں خوش ہوں؟ اس نے کہا کیوں کیسے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ بندوق لے کے بندہ کھڑا ہے، وہ میرا شکار کرنے آیا ہے، وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، میرے سارے پر نوچے گا، بڑا ظلم کرے گا اور اس کو پورے بازار میں بیچے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مجھے حلال کر دیا جائے گا۔ میری کیا زندگی، ہر وقت تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کب میرے پر نوچے جائے اور کب مجھے مار دیا جائے۔ تجھے کس نے کہا میں خوش ہوں؟ تو وہ کوا اسے سوال کرتا ہے، میں اتنے لوگوں کے پاس جا چکا ہوں، مجھے بتا تو صحیح پھر خوش کون ہے؟
وہ مور اسے کہتا ہے بھائی سب سے زیادہ خوش تو ہے۔ وہ کیسے؟ آج تک کسی نے آپ کو پکڑا نہیں، کسی نے آج تک آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی شکار کرنے کی کوشش کی نہیں، کوئی اور کسی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ آیا نہیں، تو پھر خوش کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے۔ پھر وہ جا کے کہتا نہیں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں مقصد یہ تھا کہ اس سٹوری میں یعنی کہ اسے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے میرے اندر جو اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے وہ واقعی ایک خوش آئند ہے، ایک اچھی صلاحیت ہے۔ انہیں مطلب میں جو لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتا رہتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا زیادہ کماتا ہے، وہ کتنا سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہ اصل حال ہے، وہی میرے لیے سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سب سے ضروری چیز تو یہی ہے کہ جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اسی حال میں رہتے ہوئے اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ میرے وسائل کیا ہے، میرے لیے سبب کیا ہے، میرا راستہ کہاں پہ جاتا ہے، مجھے کس راستے پہ جا کے محنت کر کے پیسے کمانے، یہ سب راستے، ٹھیک ہے۔ بہرحال روزی کمانا ایک سیکنڈ فلسفہ آ جاتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد۔ سب سے چیز قیمتی کیا بکتی ہے، یعنی سب سے اہم بزنس کیا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لو گے، اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کے جتنے بھی آپ کے پرزے لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی آپ کے اندر سافٹ ویئرز ہیں، ان سب کو ایکٹیو کرنا ہے۔ اس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں سادہ زبان میں، کہ آپ کے اپنے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے آپ نے اس کو نکالنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ صرف یہی نہیں دیکھنا کہ میرا رنگ کالا ہے، لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں، مجھے کھانا نہیں دیتے یا مجھے پالتے نہیں ہیں، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ یہ نہیں اپنی خامیوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ میں تو ایک سست آدمی ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، میری تعلیم کم ہے، میں غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرے ابا جی غریب تھے، ہم تو سبزی کی ریڑھی لگاتے ہیں، یا میری تو ابھی تعلیم 8 جماعت ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ایسا نہیں سوچنا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو خوبیاں ہیں ان کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنی خوبیوں کو نکال لیں گے، جس کو میں ٹیلنٹ کا نام دے رہا ہوں، تو دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے قیمتی چیز جو بکتی ہے وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ ٹیلنٹ کے ساتھ اپنے ٹائم کو آپ بیچنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے ٹائم کو بیچتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سٹوری سناؤں گا ایک سیل مین کی۔ ایک سیل مین تھا، کیونکہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی سیل مین ہے، سیل کرنے والا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا عہدہ سیل کا ہے۔ ہم عہدہ پیسے کو کہتے ہیں، کوئی جرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، کوئی کسی کمپنی کا جی ایم ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کچھ بھی ہے، اس کی ویلیو پیسے سے ہے۔ اس کی پہچان اگر آپ کا کوئی بریگیڈیئر بنتا ہے تو وہ اس لیے بن رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سے سہولیات یعنی پیسے زیادہ ملتے ہیں، تنخواہ اچھی ملتی ہے، گاڑی مل جاتی ہے، گھر مل جاتا ہے، یہ سہولیات سب پیسے کا نام ہے۔ ایک سیل مین ان سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے۔ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی، آپ امیزون کے مالک کو دیکھ لیں، وہ کیا کرتا ہے؟ بیچتا ہے۔ آئی فون کے مالک کو دیکھ لیں، وہ بیچتا ہے۔ یہ سب بیچنے والے ہیں۔ بیچنے والا سب سے بڑا یعنی کہ سب سے امیر ہوتا ہے اور سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، لہٰذا بیچنا ضرور سیکھنا ہے۔ یہاں پہ سٹوری ایک سیل مین کی ہی میں دے رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک سیل مین اپنے آپ، کیونکہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیا ہوتا ہے کہ میں بیچ سکتا ہوں، اب میں کچھ بھی بیچ سکتا ہوں۔ وہ ایک کمپنی میں جاتا ہے، اس کمپنی کی سیل کو، اس کی سیل ڈاؤن ہوتی ہے، وہ ان کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کی سیل ڈبل کر دوں گا۔ وعلیکم السلام۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں آپ کی سیل ڈبل کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے جی، حیران ہوتا ہے مالک، یار واقعی ڈبل کر دو گے؟ ہاں جی ڈبل کروں گا، دعویٰ ہے میرا، نہیں ڈبل کروں گا تو آپ سے کچھ لوں گا نہیں۔ بہرحال اس کو ہائر کر لیا جاتا ہے، رکھ لیا جاتا ہے، وہ سیل کے لیے ایک اس کو اسٹور کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ جی سیل کرو۔ اب وہ جب سیل کرتا ہے تو واقعی سیل ڈبل ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ ڈبل سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ مالک بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے سٹور چلا رہا ہوں، اتنے لوگ اور بھی ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن ان سے اتنا فرق نہیں پڑا، یہ ایک بندہ آ کے سیل کو اس نے ڈبل کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہے۔ اس نے کہا جی آؤ،
دیکھو میں کیسے سیل کرتا ہوں. مالک موجود ہوتا ہے, وہ سیل مین اپنی سیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے کاؤنٹر کے اوپر. ایک آدمی آتا ہے, اس سے وہ بات چیت کرتا ہے, گپ شپ کرتا ہے. بات چیت کرتے کرتے پہلا آئٹم اس کو وہ چھتری بیچ دیتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آئٹم اس کو اینک بیچ دیتا ہے. تیسرا آئٹم اس کو کپڑے یعنی کہ سوٹ سیل کر دیتا ہے. چوتھا آئٹم اس کو وہ شوز سیل کر دیتا ہے. پانچواں آئٹم اس کو ٹوتھ برش اور پیسٹ سیل کر دیتا ہے. اس طریقے سے وہ کرتے کرتے کم و بیش 20 آئٹم سیل کر دیتا ہے, ٹھیک. ایک کے بعد ایک سیل کرتا جا رہا ہے اور اس کو پیکنگ کروایا جا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آخر میں وہ اسی بندے کو جس کو سیل کر رہا تھا اس کو کہتا ہے کہ جی اتنا سارا سامان لے کے کیسے جاؤ گے؟ اس کے لیے آپ کو ایک بیگ کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کی پرسنالٹی میں جو بیگ سوٹ کرتا ہے وہ یہ ہے. قیمت کتنی ہے جی؟ اس کی قیمت 4600 روپے ہے. دیو جی, سب کچھ پیک کرو جی. بیگ دے دیتا ہے. مالک کہتا ہے کہ یار یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ لینے تو صرف چھتری آیا تھا اور تو نے پورا بیگ بھر کے بھیج دیا. اس نے کہا معذرت کے ساتھ یہ چھتری لینے نہیں آیا تھا, یہ لینے تو اخبار آیا تھا. یہ میں نے اس کو بتایا کہ بھائی, میں نے اسے پوچھا کہ آپ اخبار پڑھتے کہاں پہ؟ اس نے کہا جی میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں. میں نے اس کا ذہن بنایا, اس سے بات کی, اسے پوچھا. اس نے بتایا کہ میرے گھر کے باہر خوبصورت لان ہے. میں نے اس کو بتایا اگر یہی اخبار آپ کبھی لان میں بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کو ایک پڑھنے میں بھی اور اس کے پڑھنے کا جو آپ کا اپنا ایک مزاج ہوگا وہ بالکل بدل جائے گا. آپ کو لگے گا کہ میں کہیں اور ہوں, کسی اور ماحول میں ہوں. آپ کا جو دماغ جس طریقے سے کام کرے گا وہ اور طریقے سے ہوگا. آپ کبھی لان میں بیٹھ کے پڑھ کے دیکھیں. اس نے میری اس بات سے ایگری کیا. اس کے بعد میں نے کہا کبھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو یا کبھی دھوپ میں آپ کو بیٹھنا پڑ جائے تو کیسے آپ وہاں پہ اخبار بیٹھ کے پڑھیں گے؟ لیکن جب آپ کو کیونکہ لان میں بیٹھ کے پڑھنے کا جب آپ عادی ہو جائیں گے تو لازمی سی بات ہے آپ کو ایک چھتری ضرور چاہیے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک چھتری دے دیں. اس طرح سے کرتے 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 اس نے بیگ تک سیل کیا. یعنی سیل اصل میں کیا تھا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس نے کوئی پیسے نہیں لگائے, کچھ بھی نہیں لگائے ہیں, لیکن وہ اتنی چیزیں ایک آدمی کو سیل کر سکتا ہے. اور یہ صرف اسی کی مثال نہیں ہے, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لینے پیناڈول کی گولی گئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شاید وہاں سے لے کے ہم کچھ اور آ رہے ہوتے ہیں. لینے ہم شوز گئے ہوتے ہیں, لے کے بچوں کے کھلونے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لینے بچے کا ایک سوٹ گئے ہوتے ہیں, لے کے ہم 7 سوٹ آ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کمال ہمارا نہیں ہوتا, یہ بیچنے والے کا کمال ہوتا ہے. بہرحال اس میں بیچنے میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں, ایک ہے مارکیٹنگ اور ایک سیل. مارکیٹنگ سمپل آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو یوں کہہ لیں انٹروڈیوس کروانے کا نام مارکیٹنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مارکیٹ کرنے پہ یعنی کہ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ پہ پیسہ لگتا ہے. جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں جو آپ ٹی ویز پہ ایڈ دیتے ہیں, ایک 6 سیکنڈ کے ایڈ کا ایک ٹی وی چینل کم سے کم 3 لاکھ روپے لیتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک عام آدمی نہیں لگا سکتا. لہذا ہم مارکیٹنگ پہ بات نہیں کرتے, ہم بات کریں گے سیل پہ, کیونکہ ہمارا سلوگن یہاں پہ ایک تو 10,000 سے 10 لاکھ روپے میں فیکٹری لگا کے دینے کا ہے, اور دوسرا ایک کمرے کی فیکٹری لگا کے دینے کا ہے. یعنی ہم ایک کمرے کی فیکٹری لگا کے دیتے ہیں. وہ ایک کمرے کی فیکٹری کی جو زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ 10 لاکھ میں ہے, اور کم سے کم 10,000 سے شروع ہونے والی ہے. جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ مثالہ جات پہ ویڈیو دی ہے, صرف 65,000 روپے میں وہ فیکٹری شروع ہوتی ہے.